آخرت میں سب سے افضل لوگ کون ہوں گے؟ جن کی آخرت بڑی اچھی ہوگی، جو آخرت میں بڑے سکون سے، آسائش، آرام اور بڑے ہی اعلیٰ مقامات جن کو ملیں گے۔ قرآن پاک میں سورۃ انعام میں آیت نمبر 32 میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، فرمایا یہ دنیا کی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں، إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، سوائے لعب و لہو کے۔ یہ دنیا کی زندگی عیش و عشرت، یہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے بڑی خوشحال، بڑی عیش اور عشرت اور دل لگی ہے۔ یہ انسان کے لیے کھیل تماشا ہے یہ دنیا کی زندگی۔ فرمایا یہ انسان کے لیے اس کی یہ حقیقت ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا گھر، قیامت، آخرت ان لوگوں کے لیے اچھی ہے، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ لوگ جن کی آخرت اچھی ہے وہ ہیں جو متقی، نیک، پرہیزگار، گناہوں سے کنارہ کشی کرنے والے، گناہوں کو چھوڑنے والے، بچنے والے، اور جو ہو چکے ان کی معافی مانگنے والے، جو انسان نمازی ہیں، جو روزہ دار، رمضان کے روزے رکھنے والے، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والے، جو اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، وہ لوگ متقی ہیں، آخرت ان کی اچھی ہے۔ افلا تعقلون، اے لوگو کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ آخرت میں وہ لوگ افضل ہیں، آخرت ان کی اچھی ہے جو نیک ہیں، جو متقی ہیں، جن کا جو ہے دل اس دنیا کے ساتھ نہیں آخرت کے ساتھ معلق ہے، جو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، جو دنیا دار نہیں ہیں، جو آخرت دار ہیں، آخرت کو مد نظر رکھنے والے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں گزر جائے، وہ دنیا کی زندگی ہے جو اپنے نفس کو راضی کرنے میں جو صرف ہو جائے، جو اپنی خواہشات کو پورا کرتے کرتے انسان بسر کر جائے، ختم ہو جائے جس کی زندگی، وہ ہے دنیا کی زندگی۔ اور وہ زندگی جو آخرت کی تیاری میں گزر جائے، وہ زندگی جو آخرت کو تیار کرتے ہوئے آخرت کی تیاری میں جو زندگی صرف ہو جائے، وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ دنیا میں زندگی ہے۔ ایک ہوتی ہے دنیا کی زندگی، ایک ہوتی ہے دنیا میں زندگی۔ دنیا کی زندگی وہ دنیا کی زندگی ہے جو انسان دنیا کو اکٹھا کرتے کرتے، دنیا کی تیاری میں، دنیا کی خوشحالی میں، دنیا کی آسائش میں، دنیا کی رونق میں، دنیا کی عیش و عشرت میں، جو انسان دنیا کو حاصل کرتے کرتے دنیا کی عیاشی میں گزار دے، اپنی خواہشات کو پورا کرتے کرتے جو انسان دنیا میں اپنی زندگی بسر کر دے، وہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور دنیا میں زندگی اور وہ آخرت کی ہے، وہ دنیا میں زندگی ہے لیکن وہ آخرت کی تیاری کرتے ہوئے گزر گئی، جو آخرت کو تیار کرتے کرتے، آخرت کی کھیتی کرتے کرتے، جنت کو حاصل کرتے کرتے، رب کو راضی کرتے ہوئے جو انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ دنیا میں زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے اس کی کچھ بھی حقیقت، إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، مگر کھیل تماشا، عیش و عشرت، دنیا کی رونق، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اور دنیا میں زندگی وہ ہے
جو آگے آ رہی ہے، وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کا ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، آخرت کی تیاری کی، جو دنیا میں گزاری انہوں نے زندگی، لیکن وہ زندگی آخرت کی زندگی، آخرت کی تیاری میں گزر گئی، اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزر گئی، اللہ کی خوشنودگی میں، جو ہر وقت انسان اللہ کے ذکر میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ کے آگے تائب رہتا ہے ہر وقت، وہ انسان جو ہر وقت گناہوں سے بچتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، وہ انسان جو آخرت کی تیاری میں رہتا ہے، وہ دنیا میں زندگی ہے، وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ دنیا کی عیش و عشرت میں، وہ دنیا کے رونق میلے میں نہیں لگا ہوا، وہ انسان اس کی آخرت کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے۔ امام غزالی اس میں بہت ایک بڑا ہی نصیحت والا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کیمیا سعادت میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک کشتی جس میں 3 سوار تھے، یا وہ ایسی کشتی جس میں بہت زیادہ سوار تھے لیکن 3 کیٹاگری میں، 3 قسموں میں وہ منقسم تھے، فرماتے ہیں وہ کشتی جو ہے وہ ایک جزیرے میں، ایک جنگل میں، ایک جو ہے بیابان علاقے میں وہ جا کر رک گئی، انہوں نے وہاں پر سانس لیا۔ کچھ لوگ وہ جنگل کے رونق میلے میں، جنگل کی زینت میں، وہ جنگل کے جڑی بوٹیوں میں، جنگل کے پھولوں میں، وہ جنگل کے درختوں اور سایوں میں گئے اور جا کر دل لگا لیا، وہ وہاں پر ہی رہ گئے۔ ملا نے کہا فوراً جلدی تیاری کر کے فوراً آ جاؤ، ہم نے تھوڑی دیر ہی یہاں پر رکنا ہے۔ لیکن وہ انسان جو جنگل کی زینت، جنگل کے پھولوں میں، جنگل کی جو ہے چڑیوں کی، جانوروں کی بولیوں میں لگ گئے، وہ جنگل کو دیکھتے دیکھتے جنگل میں ہی بھٹک گئے، وہ جنگل کی زینت میں جو ہے وہ ان کا دل لگ گیا، وہ واپس نہ آئے، وہ وہیں پر مر مٹ گئے، درندوں کا جو ہے وہ بوجن بن گئے، درندوں کی خوراک بن گئے۔ اور وہ انسان دوسری قسم، وہ انسان جنہوں نے جو ہے جنگل کے ساتھ دل لگایا، وہ پھولوں کی رونق میں، جنگل کے جو ہے جانوروں میں، وہ چڑیوں میں، ہرنیوں میں، ہر قسم کی بوٹیوں کے ساتھ دل لگا لیا، اور وہ ان کو اکٹھا کرنے لگے۔ وہ جنگل کے بہت سارے پھول انہوں نے اکٹھے کر لیے، وہ جنگل کی انہوں نے بہت ساری چیزیں اکٹھی کر لی، وہ اپنی گٹھریاں جو ہے وہ باندھ کر وہ اٹھا کر لے آئے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی جنہوں نے جنگل کے ساتھ دل نہیں لگایا، وہ اپنی کشتی جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہنے کے لیے تیار رہے، انہوں نے فوراً واپس آ کر اپنی اچھی سیٹیں جو ہیں انہوں نے وہ بیٹھ گئے اپنی جگہوں پر۔ لیکن وہ انسان جنہوں نے بہت سارا وزن اٹھا لیا جنگل کی چیزوں کا، وہ رستے میں جنگل کی چیزیں بوسیدہ ہو گئیں، بدبو آنی شروع ہو گئی، وہ اتنے زیادہ برا حال ہو گئے اپنے وزن سے، وہ نہ ہی وزن کو پھینک سکتے ہیں، وہ نہ ہی وزن کو جو ہے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، وزن ان کے پاس ہے اور وہ بڑا ہی بدبودار ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور وہ انسان جنہوں نے اپنی آخرت کو مد نظر رکھا، اپنی منزل کو مد نظر رکھا، وہ خوشحال ہیں، وہ اپنی آخرت کی جانب رواں دواں ہے۔ اور وہ انسان جو جنگل کے ساتھ دل لگا لیا جنہوں نے، وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، اور درندوں کا وہ خوراک اور وہ درندوں کے لقمے بن گئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ مثال ہے، یہ ایک مثال ہے حقیقت میں، لیکن اسی طرح لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے ساتھ دل لگا لیا اور آخرت کو بھول گئے، وہ دنیا کے ہو کر رہ گئے، لیکن دنیا میں ان کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، وہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ اور دوسرے وہ انسان جنہوں نے دنیا کی دولت کی خاطر آخرت کو تو نہ بھولا، نیکیاں کرتے رہے،
لیکن دنیا کی دولت کی خاطر بہت سارے گناہ کر لیے. وہ گناہ اٹھا کر جب وہ آخرت کی طرف گئے تو وہ ان کی جان کا وبال بن گئے. وہ گناہ ان کی جان کا وبال بن گئے، سزا بن گئے. دوزخ کا وہ جو ہے وہ لوگ دوزخ کا بالن بن گئے. فرمایا لیکن وہ انسان جنہوں نے آخرت کو مد نظر رکھا، دنیا میں زندگی گزاری، لیکن دنیا کی زندگی نہ انہوں نے گزاری. وہ دنیا کی زندگی نہ تھی ان کی، وہ آخرت کی زندگی گزارتے رہے، آخرت کی تیاری میں رہے. وہ انسان کامیاب ہو گئے. اس آیت مبارکہ میں کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس دیا، سمجھایا، نصیحت کی. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، فرمایا دنیا کی حقیقت یہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں دنیا، إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، مگر یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تو کھیل تماشا ہے، یہ تو عیش و عشرت ہے. یہ دنیا کی زندگی آرائش اور زینت ہے، اس کے ساتھ دل نہ لگانا. یہ اس کی حقیقت ہے، یہ صرف اور صرف رونق میلہ ہے. یہ تو ایک کھیل تماشا ہے، عیش و عشرت ہے. لیکن حقیقت میں وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ، اور البتہ گھر آخرت کا وہ گھر ہے، ان لوگوں کا ہے اچھا گھر. خیر للذین، وہ ان لوگوں کا بہتر گھر ہے، وہ لوگ یتقون جو بڑے نیک پرہیزگار متقی ہیں، جنہوں نے آخرت کی تیاری کی، نیکیاں اکٹھی کی. افلا تعقلون، اے لوگو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل مند بن جاؤ. وہ ہے عقل مند جو دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی گزارتا ہے.